بھئی اللہ سے غفلت یہ انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اور آدمی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ پاک سن رہے ہیں اور آدمی کا یہ احساس نہ ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ اللہ ساتھ ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ ساتھ ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 منٹ باقی ہیں، اسے پتہ ہی وہ ہنس رہا ہے۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 سیکنڈ باقی ہیں، اسے پتہ ہی۔ تو اللہ سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ آخرت سے، موت سے غفلت بہت بڑا ہے۔ اعمال سے غفلت، نماز سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، وہ دکان بیٹھا ہوا ہے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ وہ پڑا سو رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ قرآن سے غفلت، سال ختم ہو رہا ہے قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، غفلت۔ بار بار موبائل کھولتا ہے، قرآن نہیں کھولتا ہے، قرآن سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ ذکر سے غفلت، حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی اس میں۔ اب اس سے غفلت یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اب اس سے غفلت یہ عیب ہے۔ ہاں، اعمال سے غفلت، قرآن سے غفلت، دعا سے غفلت۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ دیکھو ایک آدمی 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے، اور 10 منٹ بیٹھ کے دعا نہیں مانگتا، تو دعا سے کیا ہوئی؟ غفلت۔ صحت دینے والا اللہ ہے، اور دعا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوا بھی سبب ہے، دوا بھی سبب ہے، دعا بھی سبب ہے، اور صحت دینے والا اللہ ہے۔ دوا اور دعا میں سے بڑا سبب کون سا ہے؟ بڑا سبب تو دوائی کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا، اور دعا 10 منٹ بھی، 5 منٹ بھی نہیں مانگی۔ تو یہ غفلت چل رہی اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ کیا چل رہی؟ اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت ہے، اعمال سے کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحمان رحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو کون ہے؟ بڑا ہی مہربان، صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کو بندوں سے تعلق ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ ہاں، باپ بیٹے کو تھپڑ کیوں مارتا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ کڑوی دوائی کیوں دیتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے۔ ٹیکہ کیوں لگواتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے۔ اللہ بندوں پر حالات لاتے ہیں، کس لیے؟ بندوں کے فائدے کے لیے۔ یہ کورونا جو ہے نا، یہ وبا جو آئی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بندوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچانا چاہ رہا ہے۔ تنبیہ ہے، اللہ نے سب کو کیا تنبیہ کی ہے، ہوش میں آؤ، غفلت کو دور کرو۔ غفلت کو کیا کرو؟ دور کرو۔ تو بھائی دیکھو، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک چیز پتہ کیا ہے اس وقت؟
کورونا بھی بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، لیکن کورونا سے زیادہ خطرے کی چیز کیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. لوگوں میں اللہ کی طرف. کوئی نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ کیوں بھائی؟ کوئی اذان پہ مارکیٹ بند ہونی شروع ہوئی؟ پورے فیصل آباد میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہو رہی ہے؟ کوئی آپ نے سنا کہ اس وبا کی وجہ سے کوئی ایسے لوگ آپ کو سننے میں ملے کہ انہوں نے توبہ کر لی، سود چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی، ظلم چھوڑ دیا؟ اللہ تو بندوں پر حالات بھیجتے ہیں کس لیے؟ تنبیہ کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑا عذاب نہیں، بڑے دن کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں. یہ وبا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کس لیے؟ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے. اس وبا کے ذریعے اللہ لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ہوش میں آؤ. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو تو پہلے کیا بھیجتے ہیں؟ کیا بھیجتے ہیں بھائی؟ نوٹس بھیجتے ہیں نا. بعض محکمے سے جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ نے نوٹس بھیجا نہیں، میٹر کاٹ دیا. اللہ نے یہ وبا جو ہے یہ کیا بھیجی ہے؟ یہ کیا بھیجا ہے؟ یہ نوٹس ہے. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو. ایک آدمی کہنے لگا اس وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی. جہازوں کا نظام بدل گیا، ٹرینوں کا نظام، ملکوں کا نظام اور دفتروں کا نظام، ساری دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی. میں نے کہا بھائی تمہارے اندر بھی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ساری دنیا بدلی، تم نہ بدلے تو کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو بدلو. ہر ایک اپنی زندگی میں سوچے کیا کیا غلط چیزیں ہیں، اس کو ختم کرو. اپنے دیکھنے کو صحیح کرو، اپنے بولنے کو صحیح کرو، اپنے سننے کو صحیح کرو، اپنی کمائی کو صحیح کرو، اپنے خرچ کو صحیح کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو، اپنے رہن سہن کو ٹھیک کرو. یہ کورونا کا پیغام ہے. یہ کورونا یہ پیغام دے رہا ہے، او بھائی جھوٹ چھوڑ دو، او بھائی دھوکہ چھوڑ دو، او بھائی ظلم چھوڑ دو، او یہ نمازوں میں غفلت چھوڑ دو. فجر میں پڑے سو رہے ہیں. دیکھو جو پہلے بھی سو رہا تھا فجر میں وہ آج بھی سو رہا ہے. جو پہلے فجر میں نماز میں نظر نہیں آتا تھا وہ آج بھی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھو اگر خدا نہ خواستہ ٹیکوں کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس وبا کے ذریعے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہوا اور لوگوں نے توبہ نہ کی اور زندگی نہ بدلی تو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آپریشن نہ شروع ہو جائے. ایسی وبا تاریخ میں کبھی نہیں آئی جو پوری دنیا پہ چھا گئی. یہ وبا اللہ کرے یہ وبا ساری دنیا سے ختم ہو جائے اور اللہ کرے یہ وبا سب کی توبہ کا کیا بن جائے؟ ذریعہ بن، ہدایت کا ذریعہ بن. اللہ نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے افسروں کو، وکیلوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، غریبوں کو، گدا ریڑھی والے کو بھی، مل مالک کو بھی، سب کو جھٹکا دیا اللہ. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. لیکن توبہ ایسی غفلت ہے کہ کوئی زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. بعض کی نیند جو ہے نا بڑی ہلکی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ذرا سا ہاتھ لگاؤ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بعض کی نیند کیا ہوتی ہے؟ بڑی گہری ہوتی ہے، تھوڑا ہلانا پڑتا ہے. اور بعض کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو آج مسلمان کون سی نیند میں؟ گہری نیند. غفلت کی تہے ہیں اور غفلت کی چادریں ہیں. اور کون سی؟ اسٹیل کی چادریں، لوہے کی چادریں غفلت کی. تو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں،
तौबा करें, तौबा करवाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें और सब का रुजू अल्लाह की तरफ करवाएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, सब अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। ये है ज़रूरत इस वक्त की।